السلام علیکم ناظرین 16 ہجری میں مسلمان فوجیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شام کو فتح کرتے ہوئے فلسطین تک پہنچ گئی۔ عیسائی بیت المقدس میں قلعہ بند ہو گئے اور مسلم فوجوں نے اس کو اپنے محاصرے یعنی گھیرے میں لے لیا۔ اس وقت عیسائیوں کی طرف سے صلح کی پیشکش ہوئی، جس میں ایک خاص شرط یہ تھی کہ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آ کر عہد نامے کی تکمیل کریں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کی اس پیشکش کو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے مشورے سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک اونٹ تھا اور ایک خادم تھا۔ آپ مدینہ کے باہر پہنچے تو آپ نے خادم سے کہا، ہم دو ہیں اور سواری ایک ہے، اگر میں سواری پر سوار ہو جاؤں گا اور تم پیدل چلو تو میں تمہارے اوپر ظلم کروں گا، اور اگر تم سواری پر بیٹھو اور میں پیدل چلوں تو تم میرے اوپر ظلم کرو گے، اور اگر ہم دونوں اس پر سوار ہو جائیں تو ہم اس جانور کی کمر توڑ دیں گے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم راستے کی 3 باریاں مقرر کر دیں۔ چنانچہ سفر اس طرح طے ہوا کہ ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے اور خادم اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتا، اور پھر خادم بیٹھتا اور آپ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتے۔ اس کے بعد کچھ دور تک اونٹ خالی چلتا اور دونوں اس کے ساتھ پیدل چل رہے ہوتے۔ اس طرح سارا سفر طے ہوا۔ اس سفر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ جب اسلامی لشکر سے ملے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ ایک تہ بند باندھے ہوئے تھے اور آپ کے کرتے پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے میرے امیر المومنین، آپ کو عیسائیوں کی فوجی افسروں اور بڑے بڑے مذہبی عہدیداروں سے ملاقات کرنی ہے۔ یہاں بڑے متمدن لوگ رہتے ہیں، آپ اس لباس میں ان کے سامنے جائیں گے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو عبیدہ، کاش یہ بات تمہارے سوا کوئی اور کہتا، ہم دنیا میں سب سے پست قوم تھے، پھر اللہ نے اسلام کے ذریعے ہم کو عزت دی، جب بھی ہم اس کے سوا کسی اور چیز کے ذریعے عزت چاہیں گے تو اللہ ہم کو ذلیل ہی کر دے گا۔ غور فرمائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلے تھے، غلام سوار تھا، جسم پر چیتڑوں والا لباس تھا، لیکن ہر جگہ دبدبا تھا کہ عمر آ رہا ہے۔ کافر تھرار رہے تھے، حکومتیں لرز رہی تھی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کا پھٹے پرانے لباس میں بھی اتنا روب تھا؟ ہمارا شاندار ملبوسات لباس میں بھی نہیں ہے۔ وہ کھجور کی چپلیں پہنتے تھے مگر ان کا دبدبا تھا، ہمارا قیمتی جوتوں میں بھی دبدبا نہیں ہے۔ وہ خچروں اور گدھوں پر سوار ہوتے تھے اور زمانہ ان سے کانپتا تھا۔ ہم لمبی لمبی گاڑیوں اور ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں، لیکن ہم سے کوئی ڈرتا نہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ باطن پر زور دیتے تھے اور ہم ظاہر پر زور دیتے ہیں۔ وہ ایمان کے متلاشی تھے اور ہم درہم و دینار کی جستجو میں ہیں۔ ان کے پاس یقین کی دولت تھی، ہمارے پاس پیٹرول اور سونے چاندی کی دولت ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔